ساتھ لا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے۔ کہنا ہوتا نا کرنا نا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے میرے انتہائی محترم اور قابل عزت قائدین، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں ایک طویل عرصے کے بعد آج یہاں لیا کی سرزمین پر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ہر چند اس اجتماع کی عظمت کو دوبالا کیا اور جمعیت علماء اسلام کے کاز کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، چیز اس آئین کی اسلام، یہ ملک سیکولر ملک نہیں ہے، اسلام اس کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اور آئین خود قرار دیتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہوگا۔ اس بنیادی ڈھانچے کا دوسرا عنصر جمہوریت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں آ سکتی، کوئی آمر اور کوئی تالے آزما پاکستان کے اقتدار پر جبراً قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے۔ اس کا تیسرا عنصر ملک کا وفاقی نظام ہے، ایک وفاق اور اس کے نیچے وحدتیں، اس بنیاد پر ہمارا ملک چلتا ہے۔ جب تک آپ وفاق اور اس کے نیچے وحدتوں کی حقیقت کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے، یہ ملک یکجا نہیں رہ سکتا۔ آپ نے ہر وحدت کو اور اس وحدت میں، اس یونٹ میں، اس صوبے میں رہنے والے عوام کو وہاں کے وسائل کا مالک تسلیم کرنا ہے۔ پنجاب ہے تو پنجاب کے وسائل پر پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ اگر کل سرائے کی صوبہ بنتا ہے تو پھر اس صوبے کے وسائل پر سرائے کی بچوں کا حق ہوگا۔
اس کا چوتھا عنصر وہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی صدارتی طرز حکومت نہیں چلے گی۔ صدارتی طرز حکومت جبر کی علامت ہے۔ صدارتی طرز حکومت اپنی ماضی کے، اپنی تاریخ کے آئینے میں ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہے۔ کون سا صدارتی نظام؟ وہ صدارتی نظام جو ملک میں سکندر مرزا نے برپا کیا تھا، وہ صدارتی نظام جسے ایوب خان نے برپا کیا تھا اور جس نے ہمارے 3 دریائیں ہندوستان کو بیچ دی تھی، وہ صدارتی نظام جو جنرل یحییٰ خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے ہمارے اس مملکت کو دولت کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل ضیاء الحق ملک کا صدر تھا تو ہم نے سیاچین کو انڈیا کے حوالے کیا تھا، وہ صدارتی نظام جب جنرل مشرف ملک کا صدر تھا اور ہم نے کارگل کو انڈیا کے حوالے کیا تھا۔ آج پھر اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ آئین کو منہدم کرنے کی باتیں ہیں، میثاق ملی کے خاتمے کی باتیں ہیں۔ پھر اثر نو آئین بنے گا، پھر اثر نو آئین ساز اسمبلی بنے گی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ تجویزیں جو آج آ رہی ہے، یہ پاکستان کو ایک بار پھر دولت کرنے کی مجھے مشاورت نظر آتی ہے، اور اس کے پیچھے یہ منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ لہذا ہمیں آئین کے بنیادی عناصر کو سمجھنا ہوگا کہ آئین کی اساس کیا ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں آئین کے بنیادی اصولوں کی طرف آنا ہوگا۔ آئین قرارداد مقاصد کے حوالے سے جو پہلے آئین کا دیباچہ کہلاتا تھا، آج اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور آئین کا حصہ بننے کے بعد ازروع قرارداد مقاصد جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی تھی، اس دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی براہ راست رفقا نے قرارداد مقاصد پاس کی تھی، جس پر آج بھی تمام مکاتب فکر اور پوری قوم کا اتفاق ہے، جس میں طے ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، اور عوام کے نمائندے مملکت میں اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اس کے نظام کے تحت حکومت چلائیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے اور تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے۔ آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اب مسئلہ آئین کا نہیں ہے، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مشکل ہے وہ ہے آئین پر عمل درآمد نہ کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی پاور پالیٹکس کرتی ہے، اور ہمارے پولیٹیشنز بھی اس کی بنیاد پر پھر پاور پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اقتدار کو کیسے حاصل کرنا ہے، اقتدار کو کیسے بچانا ہے، اور تمام توانائیاں اس کی بنیاد پر آئین پر عمل درآمد کے مواقع آج تک 73 کے آئین کے بعد ہمیں نہیں ملے۔ ہم نے آئین بنایا اور باضابطہ طور پر 14 اگست
یہ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور 15 اگست کو 24 گھنٹے کے بعد پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اس آئین کی حریت و آزادی وہ صرف 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ نے یہ اجتماع اس حوالے سے کیا ہے تو پھر ہماری کمٹمنٹ دیکھو، ہم آئین کے تحفظ کی بات کریں گے۔ آئین کے تحفظ کی بات کرنا پاکستان کے تحفظ کی بات کرنی ہے۔ آئین کے تحفظ کی بات کرنا ایک پاکستانی قوم کی بات کرنی ہے، جس میں کوئی فرقہ واریت، کوئی قومی تعصبات، کوئی لسانی نفرتیں، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئے روز یہاں پر صوبوں کے اندر چھوٹی قومیتیں، چھوٹی صوبے وہ پھر اپنی محرومیتوں کی باتیں کریں گے، اور جب محرومیتوں کی باتیں طول پکڑ جاتی ہے تب بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائے تو پھر وہاں بغاوتیں اٹھتی ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو، کہ آج اس ملک کے دیوالیہ پن کے ماحول میں بھی قوم کا ایک ایک فرد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، کہیں کوئی بغاوت نہیں اٹھ رہی۔ نعرہ تکبیر! تاج ملت اسلامیہ! امام سیاست انقلاب! میرے محترم دوستو، پاکستان کی تاریخ میں قوم نے کبھی ایسے دن نہیں دیکھے تھے جس طرح آج دیکھ رہے ہیں۔ آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو پورے ملک کے ٹیکسز اور اس کے محصولات کو وصول کرتا ہے، اس کا چیئرمین اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کا خطرہ نہیں، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے ملک کی معیشت کے 2, 4 اور 6 کو جمع کرتے ہیں، دن رات اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے۔ آج ہم نے پاکستان کی اس اسمبلی کے اندر جو جاری ہے، جو اسمبلی تو ہے لیکن اس کے اندر جمہوریت کی روح نہیں ہے۔ جمہوریت سے اور اس کی روح سے خالی اس اسمبلی نے FATF کے حکم پر اور ان کے دباؤ پر قانون سازی کی اور ملک کی معیشت کو بیرونی اداروں کا غلام بنا دیا۔ کسی زمانے میں ہمارے ملک میں 5 سالہ منصوبے بنتے تھے،